ریختہ فاؤنڈیشن میں جناب ابرار کرتپوری صاحب کا خیر مقدم ہے. آپ ایک معمر شخصیت ہیں ہمارے اردو ادب کی. آپ کا شاعری میں بہت بڑا نام ہے. آپ نے شاعری کی کئی صنف سخن میں ہم کو اپنا کلام عنایت کیا ہے، جس میں حمد و نعت، غزل، نظم، دوہے، بچوں کے لیے بہت مفید شاعری وغیرہ. آج اسی ذیل میں آپ سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں جو بھی ہمارے سوالات ہیں ان کے تفصیل سے اپنے جوابات بھی مرحمت فرمائیں. اب میں جناب ابرار کرتپوری صاحب سے روبرو آپ کے سامنے حاضر ہوں. آغاز کرتے ہیں. محترم ابرار کرتپوری صاحب، آج آپ کا انٹرویو لیتے ہوئے مجھے بہت دلی مسرت ہو رہی ہے کہ میں ایک ادب کی معمر شخصیت کے سے انٹرویو لے رہا ہوں. آپ کی محبت. اب میں یہ چاہوں گا ابرار صاحب کہ آپ ایک تو سب سے پہلے اپنا پورا اسم گرامی مجھے بتائیں. جی میں عرض کرتا ہوں، میرا نام ابرار حسین ہے. جی. اور تخلص میں نے ابرار ہی کیا ہے. واہ. اور نسبت مکانی جی جی جی. یعنی کرتپور جہاں کے ہم رہنے والے ہیں. جی جی جی. تو یہ کرتپوری نسبت مکانی کی وجہ سے لکھتا ہوں. ظاہر ہے. تو اب وہ اصل نام تو در پردہ ہو گیا. جی جی جی. اب کرتپوری، ابرار کرتپوری کے نام سے جانا جاتا ہوں اردو دنیا میں. جی جی. اور کرتپور ہی میں میری پیدائش ہوئی تھی. جی. میرے والد قاضی ریاست حسین صاحب جی جی. پولیس میں ملازمت کرتے تھے. جی جی. لیکن میری پیدائش کرتپور میں ہوئی تھی. تو گھر میں تو بڑا ڈسپلن رہا ہوگا. جی 14 جنوری سن 1939 کو میری پیدائش ہوئی تھی. جی جی جی. تو اسی کے حساب سے تقریباً 76 سال کی عمر ماشاء اللہ ہو رہی ہے. اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ دراصل کرتپور میں ہی رہنا ہوا. جی. تو وہیں کرتپور میں ہی تعلیم ہوئی. جی. یعنی ہائی اسکول تک تو وہیں تعلیم ہوئی. اچھا، آپ کے اسکول کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تو مہاتما گاندھی میموریل پبلک مسلم ہائر سیکنڈری اسکول. ماشاء اللہ. جی کرتپور میں اسی میں شروع سے تعلیم رہی. جی. یعنی میٹرک تک جو ہائی اسکول کہلاتا ہے. جی جی جی. اتر پردیش میں. جی. وہاں سے 1953 میں جی جی جی. ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا تھا. جی. پھر رفتہ رفتہ سن 58 آ گیا. جی. والد صاحب کا 57 میں انتقال ہو گیا. جی. تو پھر ہم گھر کی بھی ذمہ داری آ گئی. تو تعلیم ختم ہو گئی اس وقت. جی جی. تو ہم پھر دہلی آئے. جی. کچھ دنوں میں ہی ملازمت کی میونسپلٹی میں. جی. کرتپور میں. کرتپور ہی میں. جی جی. اور پھر آپ دلی آ گئے. پھر 14 مئی جی سن 1961 کو یہاں میں دلی. اچھا، دلی میں پھر آپ کا ذریعہ معاش کیا رکھا آپ نے؟ ایسا ہوا کہ دلی میں اپنے چچا مولانا قاضی سجاد حسین صاحب کے یہاں آیا. ہاں 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 ہاں. جی جی جی. ان کی سرپرستی میں وہاں دیال سنگھ کالج میں ہمیں ملازمت مل گئی. جی جی جی. یہ 27 ستمبر سن 1961 کو جی میں وہاں ملازم ہوا. جی. اور پھر تقریباً 37-38 سال وہاں ملازمت کی. اوہ. جی.
اسی کالج میں رہے آپ؟ اسی کالج میں رہا. پھر میں نے وہاں ہائر سیکنڈری اسکول پاس کیا اور وہاں ایوننگ کالج بھی تھا, وہیں بی اے میں داخلہ. اچھا, مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ آپ کا جاری رہا. جی. تو وہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. جی. واقف مراد آبادی ہوا کرتے تھے, پروفیسر واقف مراد آبادی, جی. جو کیمپ کالج ہوا کرتا تھا یہاں. جی. جی. جہاں ریڈنگ روڈ کہلاتا ہے اب. جی. جی. مندر مارگ کہلاتا ہے. مندر مارگ. جہاں بہت بڑا مندر ہے. جی. جی. گول مارکیٹ کے بالکل ٹی پوائنٹ پر. برلا مندر سے مراد ہے آپ؟ برلا مندر. جی, برلا مندر جی کے قریب ہی ٹی پوائنٹ پہ ایک ہائر سیکنڈری اسکول تھا. جی ہاں, جی ہاں, اب بھی ہے وہ. جی ہے. تو وہاں ایوننگ کلاسز لگا کرتی تھیں دیل سنگھ کیمپ کالج کی. جی. جی. تو وہاں واقف مراد آبادی صاحب تھے, ان سے ملاقات کی. بڑی شفقت فرماتے تھے. جی. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. وہ ہماری اسپیشل ایک کلاس وہاں لگتی تھی جی دیل سنگھ کالج میں. جی. اور وہ پورا ہمیں اردو کی تعلیم دیتے تھے. جی. مائب و محسن, شاعری. جی. تو بہت کچھ میں نے سیکھا واقف مراد آبادی صاحب سے. جی. مطلب شاعری کے جو رموز تھے ان میں ان کا بھی مطلب ایک کنٹریبیوشن ہے. واقف مراد آبادی صاحب سے بہت کچھ سیکھا. جی. میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ وہ اردو ادب کا ریکارڈ ہے. واہ. اور جہاں سے سوئی رکھ دیجیے وہیں سے بجنے لگیں. کیا تو یہ عالم صاحب بہت اتنے ذہین شخص تھے وہ. جی. جی. لیکن طنز و مزاح کی شاعری کرتے تھے. واہ واہ. اچھا, پھر آپ نے اس طریقے سے تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رہا اور ملازمت کا بھی جاری رہا. پھر جب آپ باضابطہ طور پر بحیثیت شاعر نمودار ہوئے تو اس میں آپ نے شرف تلمذ کن سے حاصل کیا؟ دراصل شروع میں تو بڑا کنفیوژن رہا. جی. جی, وہ رہتا ہی ہے. کئی استاد ایسے ملے جو کہہ کے دیتے تھے کہ یہ پڑھو. تو ہم جو کہتے تھے, میں نے کہا اس میں غلطی بتائیے. کہیں گے صحیح تو یہ بھی ہے مگر یہ پڑھنا. واہ. تو اس طرح میں کسی کو استاد نہ بنا سکا. جی. بالآخر ہمیں ایک اسٹیج پر آ کر بغیر استاد بھی آدمی صحیح نہیں ہوتا. جی. 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 چنانچہ ہمارے استاد تھے استاد الشعراء جناب شاہد نوحی صاحب. اوہ, شاہد نوحی صاحب. شاہد نوحی صاحب سے شرف تلمذ حاصل ہوا. وہ نون ناروی ماشاء اللہ شاگرد تھے. جی. 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 اور اس طرح یہ سلسلہ داغ اسکول سے مل جاتا ہے. واہ واہ. یعنی نہیں, اس کے اثرات آپ کی شاعری میں بھی نمایاں ہیں. بہرحال جو استاد سے سیکھا تھا کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے. جی. 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 حالانکہ ہر آدمی کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. جی. جی. اپنی طریقے سے سوچتا ہے. جی. لیکن استاد کا بتایا ہوا جو ہوتا ہے, سمجھایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہی ہیں. ظاہر ہے. تو کلام میں نظر آتے ہیں شاعر کے. یہ سلسلہ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ دلی میں جب تشریف لائے اور آپ کو اتنا شاعری سے ادب سے شغف رہا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے کچھ ادبی اور نیز شاعری میں جو سرگرمیاں تھیں اس زمانے میں اور ہنوز, ان سے آپ کس طریقے سے وابستہ رہے اور اب تک ہیں؟ دراصل شروع میں تو جب میں آیا تو کچھ لوگوں سے ملاقاتیں وہاں ہوئیں. جی. جو شاعری دلی کے شاعر تھے ان سے ملاقات ہوئی. مثلا ہیرا لال فلک تھے. ہاں. جی. 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 وہ وہاں جامع مسجد پہ بیٹھا کرتے تھے. جی. 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 وہاں کی سیڑھیاں سب کو یاد ہیں. جامع مسجد کی سیڑھیاں سب کو یاد ہیں اس زمانے میں. استاد رسا ایک شخصیت ہوا کرتی تھی. جی. جی. بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی. جی. تو وہاں شاعروں کا جمگٹ رہتا تھا. جی. شروع میں وہاں ہم اٹھ بیٹھ رہی. جی. اور سیکھا کرتے تھے بھائی لوگوں سے کیسے شاعری کر رہے ہیں. جی. تو پھر یہاں تک کہ 69 آ گیا. جی. اور یہاں غالب صدی کے موقع پر یہاں غالب اکیڈمی کا افتتاح ہوا. جی. بلڈنگ کا. جی. تو وہاں ذہین نقوی سیکریٹری ہوئے. جی. پہلے سیکریٹری وہی ہوئے.
نہیں پہلے تو ایک اور صاحب تھے، جی صدیقی صاحب تھے، جی لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ذہین نقوی صاحب جو ہمدرد دواخانے میں ملازم جی ہوا جی کرتے جی تھے، اچھا اچھا حکیم عبدالحمید صاحب نے انہیں یہاں غالب اکیڈمی سپورٹ ان کے کی سیکریٹری انہیں بنا دیا. جی جی تو یعنی وہ بہت فعال تھے. جی تم چونکہ تھوڑا بہت میں نے بھی کام ہمدرد میں کیا تھا شروع میں، جی جی بیکار نہیں رہا میں. جی شروع میں ہمدرد میں لیو ویکنسی پر ہی کام کیا. جی تو وہاں ذہین نقوی صاحب سے ملاقات رہتی تھی اور دیگر لوگوں سے. جی وہاں عزیز وارثی صاحب ہوا کرتے تھے. جی 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 بہرحال جب غالب اکیڈمی یہاں قائم ہو گئی اور ذہین صاحب سے، تو ہم نے ایک مرکز علم و دانش، ایک انجمن قائم کی. جی اور پھر اس کے اتنے فنکشنز کیے جی مہینے میں کئی فنکشن ہوتے تھے، اور اخبارات میں برابر آ رہا ہے. تو غالب اکیڈمی کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی. واہ. اس کی میں ایک مثال آپ کو بتاؤں. ایوان غالب میں ڈاکٹر شنکر دیال شرما صاحب جب پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، تو وہ وہاں تشریف لائے ایوان غالب میں. جی جی تو انہوں نے فرمایا کہ میں غالب اکیڈمی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا. کتنی بڑی بات. اور کئی بار انہوں نے وہ ریپیٹ کیا. تو غالب اکیڈمی اس زمانے میں بہت مشہور ہو گئی تھی اخبارات کے ذریعے. فنکشنز ہم کرتے تھے خوب. تو ذہین نقوی اب نہیں ہے، مگر ان کی وجہ سے بہت ہمیں ایک اسٹیج ملا غالب اکیڈمی، اور فنکشنز ہم نے کیے، بہت فنکشنز کیے. یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ 200-250 فنکشن کیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس زمانے میں ہی بہت فعال رہے. ہاں صاحب فعال تو تھا جبھی. جی جی اور ہنوز بھی آپ ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں ادب کی. اب تھوڑا سا میں آپ کی شاعری کی طرف آتا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی پہلی کتاب کون سی تھی؟ یہ بھی شاداب صاحب عجیب و غریب کہانی ہے. جی میں مظفر وارثی صاحب ایک شاعر پاکستان کے تھے، جی اور نعت خاص طور سے جی جی کہتے تھے، اور ترنم بڑا زبردست ان کا ہوتا تھا. جی جی وہ جب یہاں کئی بار تشریف لائے تو میں اتنا متاثر ہوا جی ان کے کلام سے، ان کے یعنی ترنم سے، کہ میرا رجحان نعت کی طرف ہو گیا. واہ. اب جناب ایسا ہوا کہ نعت ہم کہنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ ایک کتاب تیار ہو گئی. واہ. جو ورفانہ لگا ذکر، اور ایک غزل کی کتاب تیار ہو گئی خوشبو خیال کی. واہ. میں غالب اکیڈمی میں لے کر کتاب آیا تو پاکستان سے ایک صاحب آئے. پہلی والی کتاب کا نام ذرا پھر بتائیے آپ. نہیں میں ابھی بتاتا ہوں. اچھا اچھا. پہلی کون سی ہوگی یہ دو بتائی میں نے آپ کو. اچھا اچھا. تو پہلی کون سی ہوئی وہ بعد میں طے ہوگا. جی 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 ارشاد. پاکستان سے ایک بزرگ شاعر آئے ہوئے تھے. جی. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے. میں نے کہا صاحب یہ کتابیں میری تیار ہیں. کہنے لگے بھائی ایسا ہے، نعت کی پہلے مت چھاپنا، غزل کی پہلے چھاپیے، جی ورنہ نعت شاعر ہونے کی مہر لگ جائے گی. ارے اب مجھے یہ عجیب و غریب سی بات لگی کہ مولانا صوفی جی ہیں اور ایسی بات کہہ رہے ہیں. میں نے صاحب وہ نعت کی پہلے چھاپ دی. سبحان اللہ. اس کا نام تھا ورفانہ لک ذکر. واہ واہ. یہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جی جس میں اللہ نے رسول کریم کے لیے کہا ہے ورفانہ لک ذکر، اور ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا. واہ 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 کیا بات. تو ہم نے یہ نام رکھا اپنی کتاب کا. اچھا، بڑا اچھا انتخاب کیا آپ نے.
اور وہ کتاب کے نام کا بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے. کتاب وہ مقبول ہوئی. جی. یہ سمجھیے کہ پاکستان بھی بہت کتاب گئیں وہ. جی. ہمارے قریبی ملک پاکستان میں بھی بہت کتاب گئیں، تقریباً 350 کتابیں وہاں گئیں. واہ. وہ کتاب مقبول ہوئی. جی. پھر دوسری کتاب ہماری چھپی، جی. خوشبو خیال کی. جی. یہ غزلیات کی کتاب تھی. جی. جی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. جی. ابرار صاحب، آج آپ سے وہ تفصیل سے یہ گفتگو ہوئی اور ظاہر ہے کہ ہم سبھی مستفید ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات کریں گے. ہاں انشاءاللہ حاضر ہوں. اور آپ آئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں، اور آپ سلامت رہیں. اسی دعا کے ساتھ میں اب اجازت چاہوں گا. آداب.